گرامی قدر حاضرین و سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے، باکمال زندگی گزارنا چاہتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے علاوہ کوئی اور بہترین راستہ زندگی کے گزارنے کا نہیں ہے۔ سب سے بہترین راستہ، سب سے خوبصورت راستہ، سب سے اعلیٰ اور ارفع اور بلند ترین راستہ وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنایا اور جس راستے پر اپنی امت کو چلنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہمیں ایک عمل یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ میں ان کے ساتھ شریک رہا جائے اور مسلمان بھائیوں کی خوشی میں ان کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ مسلمان باہمی ایک برادری کی طرح ہیں اور مسلمانوں کی مثال ایک بنیان اور مضبوط ترین دیوار کی سی ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس طرح سے دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے تقویت اور مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مضبوطی اور تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے گھر میں بیمار پڑ گیا، ایک شخص آپ پوچھنے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پوچھنے چلا گیا، شام کو تیسرا پوچھنے چلا گیا، تو وہ جس غم اور مشکل اور پریشانی اور مصیبت میں ہے، آپ کی تیمارداری سے، آپ کی بیمار پرسی سے، آپ کے پوچھنے سے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا غم ہلکا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کو خوشی نصیب ہوئی ہے، حق ہے اس کا کہ اس کی خوشی کے موقع پر اس کو مبارکباد دی جائے اور مبارکباد دے کر اس کی خوشی کو مزید بڑھایا جائے۔ اگر کوئی جائز اور اچھے کام کی خوشی اسے حاصل ہوئی ہے تو اس جائز کام کی خوشی پر اس کو مبارکباد دینا یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بیان چل رہا تھا گزشتہ کئی جمعوں سے، جس میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ایک مسلمان جب آپ سے ملاقات کرے تو آپ اس کو سلام کرو۔ سلام سے متعلقہ تمام تر تفصیل گزشتہ جمعوں میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان اگر آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ تفصیل بھی تفصیل سے آ چکی ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک مسلمان کو چھینک آئے تو اس موقع پر آپ کو کیا کہنا چاہیے اور پھر اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے، جبکہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی تعلیمات ذکر فرمائی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ایک مسلمان اگر بیمار پڑ جائے تو اس مسلمان کی بیمار پرسی کر لے۔ اس سلسلے میں، بیمار پرسی کے سلسلے میں، ہم نے اپنے موضوع اور عنوان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ بیماری کے وقت اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں آ چکی، اور اس کی تحریر بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، اور یقیناً وہ تحریر بھی آپ نے پڑھی ہوگی۔ اور پھر گزشتہ جمعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کے حالات و زندگی اور ان کی منقبت پر ہم نے بیان کیا تھا۔ آج
بیمار پرسی سے متعلقہ جو دوسرا جز ہے وہ آج ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اس میں 3 اجزاء ہم نے عرض کیے تھے۔ ایک تو بیمار صبر کرے تو کیا اجر ملے گا، دوسرا بیمار پرسی کے آداب کیا ہیں، اور تیسرا کن کن کلمات کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرتے تھے۔ آج کی نشست میں ہم بیمار پرسی کے آداب پر بات کریں گے کہ بیمار پرسی سے ملتا کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، یا ابن آدم، اے انسان، مریض تو فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا، یا اللہ انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو بیماری سے کیا سروکار، آپ تو نہیں بیمار ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر میرے فلاں بندے کی تو بیمار پرسی کر لیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بیمار پرسی کر رہا، حالانکہ اللہ بیماری سے مبرہ، اللہ پاک ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے، لیکن مثال دے کر سمجھایا کہ اس بیمار مسلمان کا اللہ سے کتنا تعلق ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس بیمار کی بیمار پرسی کرنے جائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کا حال چال پوچھ لیا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے یہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہ کھلایا۔ بندہ پھر کہے گا، یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تو تو کھانے سے، تو تو پینے سے پاک ہے، یطعم ولا یطعم، تو تو سب کو کھلانے والا ہے، خود تو کھانے سے پاک ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اس نے تجھ سے روٹی مانگی تھی، کھانا مانگا تھا، اور اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اے میرے بندے، میں نے پانی تجھ سے طلب کیا تھا اور تو نے مجھے پانی بھی نہ پلایا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، تجھے تو پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو تو پانی کا محتاج نہیں ہے، تو تو سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گے کہ اے میرے بندے، میرے فلاں شخص نے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، اگر تو اسے پانی پلا لیتا تو ایسا ہے جیسا کہ تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ آپ اندازہ فرمائیے، یہ 3 کام یہ بطور مثال کے ذکر فرمائے ہیں، صرف یہی 3 کام نہیں ہیں، اور بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کی خیریت پوچھنا، ان کی مشکل میں ان کے کام آ جانا، بیماری پر بیمار پرسی کرنے کے لیے چلے جانا، تیمارداری کرنے کے لیے چلے جانا۔ بیمار پرسی کا مطلب یہ ہے کہ بیمار سے حال چال جا کر پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا عمل بھی سمجھایا، اور آپ علیہ السلام نے اس قدر تاکید کی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا ارشاد نقل کر کے یہ ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ کسی بندے کی بیمار پرسی کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو آپ پا جائیں گے۔ تو آئیے ہم اس بات کی نیت کرتے ہیں، اس بات کا تہیہ اور عزم کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے جاننے والوں میں اگر ہمیں کوئی شخص بیمار نظر آتا ہے، ہمیں اطلاع ملتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم اس کی بیمار پرسی کرنے جائیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے یہ تو میں بیمار تھا، پچھلے ہفتے میں بیمار ہوا تھا، یہ تو نہیں آیا تھا، 1 مہینہ پہلے میں ہسپتال میں 10 دن رہ کر آیا، اس کو پتہ بھی تھا یہ تو نہیں آیا۔ بھائی وہ نہیں آیا تو اس نے اپنی جنت کا سامان نہیں بنایا، اس نے نہیں بنایا، مجھے تو حکم ہے
مجھے تو حکم ہے کہ میں اس بیمار کی بیمار پرسی کروں، مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ نہیں آیا تھا تو گیا کہ نہیں گیا۔ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیرے پڑوس میں وہ بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی بیمار پرسی کیوں نہ کی۔ معلوم یہ چلا کہ یہ سوال ہوگا۔ آج ہم بیمار پرسی کرتے ہیں تعلق کی بنیاد پر، آج ہم بیمار پرسی کرتے ہیں رابطوں کی بنیاد پر، آج ہم بیمار پرسی کرتے ہیں اغراض کی بنیاد پر، آج ہم بیمار پرسی کرتے ہیں بدلے کی بنیاد پر کہ وہ آیا تھا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ سگا بھائی بسا اوقات ہوتا ہے، سگی بہن بیمار پڑی ہوئی ہے، چچا سگا بیمار پڑا ہوا ہے، ماموں بیمار پڑا ہوا ہے، لیکن کیا ہے جی، ناراضگی چل رہی ہے، نہیں جاتے۔ قطع تعلق ہوا ہے تو قطع تعلق ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس موقع پر قطع تعلق کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ کو جانا چاہیے۔ اور یہ سمجھ لو کہ اگر آپ اس اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی کے ساتھ قطع تعلق کی وجہ سے آپ نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی تو قیامت کے دن یہ میدان محشر میں یہ سوال ہوگا آپ سے۔ یہ آدمی نمازی بھی ہے، یہ روزہ دار بھی ہے، یہ تہجد گزار بھی ہے، یہ تلاوت کا پابند بھی ہے، یہ صدقہ بھی کرتا ہے، غرباء پر بے شمار صدقہ لوٹاتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں میں سے یا اپنے عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار، وہ شخص بیمار پڑا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کا قطع تعلق ہے۔ یہاں پر سب کی سب دشمنیاں اس کو سمجھ میں آ رہی ہیں، یہ نہیں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ آپ تو ایک یہودی لڑکے کی تیمارداری کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے۔ مسلمان نہیں تھا، یہودی لڑکا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سرانے پر بیٹھے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کلمے کی تلقین کی۔ اس یہودی لڑکے نے اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ میں ان کی بات مان لوں یا نہ مان لوں، باپ تو یہودی تھا۔ جب سوالیہ نظر سے اس نے باپ کی طرف دیکھا تو اس یہودی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ابا القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری وجہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ بیمار پرسی کا فائدہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، ایک مسلمان بھائی جب اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، لم یزل فی خرف الجنہ حتی یرجع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ مسلسل بیمار پرسی کرنے والا جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے۔ یعنی آپ یہاں سے اپنے محلے میں بیمار کے گھر تک جاتے ہیں اور وہاں سے واپس اپنے گھر تک آتے ہیں، یہ ہے آپ کا محلہ، یہ ہے آپ کی گلی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کہاں ٹہل رہے ہیں؟ آپ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت ہے اس مسلمان کی کہ ایک مسلمان کا غم ہلکا کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور اس پر اتنا بڑا اجر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے صبح کو نکلتا ہے، سویرے سویرے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا صلی علیہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے شام تک اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی کم اجر ہے؟ اور عجیب بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا شوق اور ذوق دیکھیے۔ جب دن مختصر ہوتے تھے، راتیں لمبی ہوتی تھی، تو صحابہ شام کو عیادت کے لیے جاتے تھے کہ تاکہ لمبی رات ہو اور ساری رات 70,000 فرشتے میرے لیے استغفار کرتے رہے۔ اور جب دن بڑے ہوتے تھے تو صبح کو جاتے تھے تاکہ شام تک
لمبا وقت ہے، طویل وقت ہے، اور اس طویل وقت میں تاکہ فرشتے میرے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرتے رہے۔ فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ اس بیمار پرسی کرنے والے کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بیمار پرسی کرنے والے پر رحم فرما دے۔ یہ کوئی کم دعائیں ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہوں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار پرسی کے لیے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جب آدمی جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے، ناداہ منادن، آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، طبتا، بہت اچھا کیا تو نے۔ اور بعض محدثین نے اس لفظ کو دعائیہ جملہ شمار فرمایا ہے۔ طبتا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے خوش رکھے، فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ تجھے خوش رکھے۔ وطابت ممشا کا، اور جس راستے سے تو چل کے گیا ہے اللہ تیرا یہ راستہ بھی مبارک کرے۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تو نے یہ بیمار پرسی کرنے کی وجہ سے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ تو بیمار پرسی کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اب آداب ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب ہم بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم، ایک ادب تو یہ ہے کہ باوضو ہو کے جایا جائے۔ آپ کہیں گے اس کا باوضو ہونے سے کیا تعلق ہے؟ نماز تو نہیں پڑھ رہا بھائی۔ یہ صاف صاف حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے باوضو ہو کے جاتا ہے، پاک صاف ہو کے جاتا ہے، تو وہ واپسی تک جتنا بھی وقت ہے جانے کا اور واپس آنے کا، یہ سارا کا سارا وقت اس کا شمار ہوتا ہے، یہ جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ باوضو ہو کے جانا، ٹھیک ہے کوئی عذر ہے نہیں کر پائے، راستے میں پتہ چلا وہیں سے چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی اہتمام کرنا چاہیے نا، عمل کا اہتمام ہے، یہ عمل کا اہتمام ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے بندہ آتا ہے ایک اہتمام ہے، آدمی اس کے لیے پہلے اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے اور اسی طرح سے اپنے جسم کو دیکھتا ہے، طہارت اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، یہ اہتمام ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے اہتمام کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بیمار پرسی ایک بہت بڑا عمل ہے، اس کے لیے بندہ باوضو ہونے کا اہتمام کر لے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بیمار پرسی کرنے جا رہے ہیں، یہ اس کا فائدہ۔ ارے میرے پیارے، اس کا فائدہ نہیں ہے، میرا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا ادب یہ ہے کہ بیمار پرسی کے لیے جب ہم جائیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جائیں، بس کوئی غرض نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ اپنے عمل کو باطل مت کرو، غلط اغراض کے ساتھ، فاسد نیت کے ساتھ، بیکار نیت کے ساتھ اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ مشقت بھی آپ نے فرمائی ہے، تکلیف بھی آپ نے کر دی ہے، لیکن اجر بھی کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ نیت درست نہ تھی۔ نیت یہ ہے کہ جی میں بیمار ہوا تھا، وہ آیا تھا، نہیں جاؤں گا ناراض ہو جائے گا۔ بھائی اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کا حال چال پوچھنے جا رہا۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی کم بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ ایک شخص ایک اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اس کے راستے میں بیٹھ جاؤ، اس سے پوچھو یہ کہاں جا رہا ہے، اور جو جواب دے گا اس پر اسے جنت کی خوشخبری سنانا۔ یہ فرشتہ انسانی شکل میں راستے میں بیٹھ گیا، اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ فلاں شہر، اس شہر کے ایک کنارے میں یہ رہتا تھا، شہر کے دوسرے کنارے میں جا رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شہر کے دوسرے کنارے میں۔ کیوں جا رہے ہو؟ ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا اس کے ساتھ کچھ لین دین ہے؟ فرشتے نے پوچھا۔ کہا نہیں، لین دین نہیں ہے۔ کہا آپ کی اس کے ساتھ کوئی قرابت داری ہے؟ کہا نہیں، قرابت داری بھی نہیں ہے۔ اس نے کوئی پیسے دینے؟ نہیں دینے۔ آپ نے؟ نہیں دینے۔ کس لیے جا رہے ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔
تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے بھی اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ میں تجھے اس عمل پر جنت کی خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کو لازم کر دیا ہے۔ بتاؤ نا، آج ہم نے کبھی کسی مسلمان کا حال چال صرف اللہ کی رضا کے لیے پوچھا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹیلی فون کر کے خیریت پوچھ لی؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے دروازے پر چلے گئے حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں؟ کوئی غرض نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی ہے، یہ آپ کی مبارک سیرت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، باوضو ہو کر اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم اعادت کے لیے جائیں تو مختصر وقت کے لیے جائیں۔ الاعادۃ فواق ناقۃ، حدیث میں الفاظ ہیں کہ اعادت بہت مختصر ہے، جتنے وقت میں اونٹنی کا دودھ نکال لیا جاتا ہے اتنا مختصر وقت، بہت مختصر وقت۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے، اعادت کرنے والے آگے، اب وہ اعادت کر رہے ہیں اور اعادت کے بعد وہاں بات چیت شروع ہو گئی، کوئی بحث چھیڑ گئی، اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹ کی تکلیف ہے۔ اب پیٹ کی تکلیف میں آدمی کو حاجت کی طرف جانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے، لمبی بحث کے بعد وہ کہنے لگے، جو بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت ہمارے لیے دعا فرمائیں، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بیمار پرسی کا طریقہ عطا فرمائے، بیمار پرسی کا طریقہ تمہیں عطا فرمائے۔ اتنا لمبا کیوں بیٹھتے ہو؟ اور بیمار پرسی کرنے کے لیے آپ جاتے ہو تو یہ وہاں جا کے آپ 2 آدمی گئے ہو، 3 آدمی گئے ہو، 4 آدمی گئے ہو، وہاں جا کے آپس میں بات نہ کریں، آپ کی تمام تر توجہ مریض کی طرف ہونی چاہیے، ہر شخص کی توجہ مریض کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ آداب ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں بیمار کے پاس تو آپ اس کی زندگی کو بڑھائیں۔ زندگی کیسے بڑھائیں؟ زندگی کیسے بڑھائیں گے ہم؟ جو مقدر میں اس کی لکھی ہے اتنی آئے گی۔ معنی یہ ہے کہ آپ اس سے یوں کہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ تسلی والے کلمات اس سے کہیں، تسلی والے کلمات اس سے کہیں، سوچ سمجھ کے کلمات کہیں جن کلمات کے ذریعے سے اس کو تسلی ہو۔ وہ جس بیماری میں مبتلا ہے آپ اس بیماری کی کارگزاریوں، وہ فلاں آدمی بیمار تھا 2 دن میں مر گیا تھا، فلاں بیمار ہوا تھا وہ بھی مر گیا تھا، فلاں بیمار ہوا تھا وہ بھی مر گیا تھا۔ یہ کیا ضرورت ہے سنانے کی قصے؟ آپ اس کو وہ باتیں کہیے۔ بیمار پرسی کا مطلب اس کا دل خوش کرنا ہے، اس کا دل خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے ان جملوں سے اس کی عمر تو نہیں بڑھے گی، البتہ اس کو سکون تو ملے گا۔ کیا خوبصورت تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے ان جملوں سے اس کی عمر تو نہیں بڑھے گی، البتہ اس کو سکون تو ملے گا۔ اچھا پھال لیں آپ۔ اور بتاؤں، جب مریض کے پاس، اچھا یہ ایک الگ ادب ہے کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے جب اس کے پاس کوئی بیمار پرسی کے لیے آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیسے اپنا حال چال بتانا چاہیے؟ اسے اپنا حال چال بتانا چاہیے، لیکن اسے بہت تحمل اور صبر سے اپنا حال بتانا چاہیے۔ اسے بے صبری نہیں کرنی چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہے کہ بس میں تو مر گیا ہوں، بس میں تو مر رہا ہوں، بس میں تو مر رہا ہوں۔ نہیں، وہ کہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ ملائکہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جو بات بیمار پرسی کرنے والا کہے گا اس پر بھی ملائکہ آمین کہتے ہیں، اور جو بیمار کہے گا اس پر بھی ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر بیمار آدمی کو بھی یہ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، ان کے پاس کوئی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے اور انہوں نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا الحمدللہ آنکھیں بھی صحیح ہیں، الحمدللہ کان بھی صحیح ہیں، الحمدللہ ہاتھ بھی صحیح ہیں، الحمدللہ پیر بھی صحیح ہیں، الحمدللہ دل بھی درست ہے، گردے بھی درست ہیں، پیٹ بھی صحیح ہے۔ سب چیزیں جو صحیح تھیں سب گنوائی، البتہ تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، یہ بھی اتر جائے گا۔ تو اپنی حالت بھی بتا دی اور اللہ کا شکر بھی عطا کر دیا۔ دیکھو نا،
حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر کیا کلمات آئے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جملے میں بھرپور اپنے عجز کا بھی اظہار ہے اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کا بھی اظہار ہے اور بے شمار صبر کا بھی اظہار ہے۔ اے اللہ مجھے تکلیف تو پہنچی ہے، کسی بندے سے گلہ نہیں کروں گا، اے اللہ انت ارحم الراحمین، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیماری اللہ نے لگائی ہے، بیماری اللہ نے لگائی ہے۔ اللہ کی شکایت لے کر اللہ کے بندوں کے پاس نہ جایا کرو، اللہ کے بندوں کو شکایت نہ کیا کرو، اللہ سے ہی شکوہ کیا کرو، اللہ سے ہی گلہ کیا کرو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یعقوب علیہ السلام غم آیا، بہت بڑا صدمہ آیا، تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہنے لگے میں اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا گلہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یہ پیغمبروں کا شیوا تھا، یہ پیغمبروں کا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختیوں پر اور موت کی گھبراہٹ پر اے اللہ میری مدد فرمانا۔ اللہ سے مدد مانگ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ تو باہر کھڑے ہیں، آپ علیہ السلام کی جان پر، آپ علیہ السلام کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، نچھاور کرنے والے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان دوا استعمال کرے، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور اگر آپ جائیں کسی طبیب کے پاس، کسی معالج کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ سنت سمجھ کے جائیں، معالج کے پاس، طبیب ڈاکٹر کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے جائیں تو پھر توکل البھروسہ اللہ پر ہوگا، پھر ڈاکٹر پر نہیں ہوگا، پھر اللہ پر بھروسہ ہوگا کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اللہ اس دوا میں شفا رکھ دے گا تو ملے گی، اللہ نہ رکھے گا تو نہیں ملے گی۔ اللہ قادر مطلق ہے، بغیر دواؤں کے بھی شفا دے دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس دوا کے اندر شفا ڈال دے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اس طرح سے توکل اللہ کی ذات عالی پر توکل ہو تو بیمار کو بھی چاہیے کہ وہ اس موقع پر حوصلے سے کام لے، اور بیمار پرسی کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس خیال سے بیمار پرسی کرے انہوں نے اپنی آخرت، اپنی عاقبت سنوارنی ہے، اور مختصر وقت میں بیمار پرسی کر کے، اور اسی طرح سے وقت دیکھا جائے جس وقت میں بیمار کو راحت ہو۔ آپ تشریف لے گئے، ایک مرتبہ آپ نے دستک دی، 2 بار دستک دی، 3 بار دستک دی، آپ کو اگر جواب نہیں ملتا آپ نہ ناراض ہوں، آپ واپس آ جائیں۔ یہ نہ کہیں کہ نہیں بس مجھے ابھی دیکھنا ہی دیکھنا ہے، نہیں مجھے ابھی جانا ہی جانا ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مقصود بیمار کو راحت پہنچانا ہے تو آپ بیمار کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ تو وقت مناسب دیکھ کے جایا جائے، یہ بیمار پرسی کے آداب ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔